تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج 26 ذی الحجہ ہے اور اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا اس لیے کہ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ ہی کے دن ہوئی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ تو آج تو 26 ذی الحجہ ہے ہی ہے، اور 4 دنوں کے بعد محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کا یہ خطبہ جمعہ ہم نے منتخب کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اخلاق اور کردار اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کو اس دنیا کے اندر پھیلانے والے صحابہ کرام ہیں، اور ان تمام صحابہ کرام میں جس ذات نے، جس شخص نے، جس آدمی نے، جس صحابی نے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلایا ہے تو ان کا نام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے، فضیلت کے حساب سے، اجر اور ثواب کے اعتبار سے اس روئے زمین کے اوپر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا جو مقام ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن اگر اسلام کی نشر و اشاعت کے حساب سے دیکھا جائے، اسلام کو پھیلانے کے حساب سے دیکھا جائے، پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام کو پھیلانے کے حساب سے دیکھا جائے اور خلافت کے حساب سے دیکھا جائے، تو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے میرے دوستو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ ہی کے اندر ایک پیشین گوئی بھی کر دی تھی۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں اور اس بات کی جانکاری دے دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، جو کہ 10 سال 6 مہینے 4 دن پر محیط ہے، انہی کی مدت خلافت کے اندر 25 صحابہ کرام ہندوستان کے اندر تشریف لائے تھے۔ جی ہاں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب ہندوستان کے اندر اسلام لے کر کے آئے تھے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ اس سے پہلے 25 صحابہ کرام ہندوستان کے اندر تشریف لا چکے تھے، اور یہ زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے آغاز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے میرے صحابہ، آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا، اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب بھی وحی ہے۔ خواب میں اور وحی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں بھی من جانب اللہ ہے۔ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کھیت ہے، اور اس کھیت کے اندر پھل اور باغات اور اناج لگے ہوئے ہیں، اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے تاکہ ہریالی خوب اگ جائے، اور وہاں پر ایک چشمہ بھی ہے، ایک کنواں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کنویں سے پانی نکال کر کے کھیت کو سیراب کرنے لگا۔
اتنے میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے مجھ سے وہ بالٹی لے لی اور کھیت کو سیراب کرنے لگے. 1 یا 2 بالٹی انہوں نے نکالی لیکن وہ تھک گئے, ان کے اوپر کمزوری غالب آ گئی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا, پھر میں نے دیکھا کہ جو بالٹی جس سے میں پانی نکال رہا تھا, جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نکال رہے تھے, جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا, وہ بالٹی پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑی ہو گئی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بہادری کے ساتھ اور تیزی چشمے سے اور کنویں سے پانی نکالنے لگے اور نکالتے رہے حتیٰ سرب العدن, یہاں تک کہ کھیت پانی سے بھر گیا. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ, یہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں نے اسلام کا شجر لگایا, اسلام کا جو پودا لگایا ہے, اس کی کچھ مدت پاسبانی اور حفاظت حضرت ابو بکر کریں گے. اس کے بعد ایک لمبی مدت پورے زور اور شور اور طاقت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اللہ اکبر. گویا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کر ہی دی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک ایسی ذات ہوگی جو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلائے گی. اللہ اکبر. پوری دنیا کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ویسا ہی ہوا. پوری دنیا اس وقت روم اور ایران 2 سپر پاور طاقتیں تھی, انہی کے زمانے میں فتح ہوا. روم کے ساتھ ساتھ روم اور ایران اور مصر, اس کے بعد شام, اسی طرح سے بڑے بڑے جتنے بھی علاقے تھے وہ سارے کے سارے علاقے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. یہاں تک کہ بیت المقدس بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. اور ان کی جو خلافت تھی وہ 24.5 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلا ہوا تھا. اللہ اکبر. کتنی بڑی خلافت تھی ذرا ہم اور آپ اندازہ لگا لیجیے. اتنا ہی نہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر ہی نہیں پھیلایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے اسلام کو گھر سے خانہ کعبہ تک پہنچایا تھا, اور اسی وجہ سے ان کا لقب فاروق پڑ گیا تھا. یاد رکھ لیجیے. مکہ کے اندر جب کافروں نے اور مشرکوں نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کا جینا دھوبر کر دیا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینے لگے, اور ان کے ظلم اور زیادتی کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا رہا, تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ ذرا کچھ کیجئے, ہمیں طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, ہمارے پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع سے دعا کی. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ملا میرے دوستو, کسی اور کو یہ فضیلت نہیں ملا. لوگ اسلام قبول کرتے تھے لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت ایسی تھی کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے حبیب خدا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں جب اس طرح کی بات آئی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کے حضور ہاتھ کو پھیلا دیا اور کہا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک, کہ اللہ تو اسلام کو باعزت کر دے, اسلام کو پھیلا دے ان 2 آدمیوں کے ذریعے جو تیرے نزدیک محبوب ہو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اور اللہ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. اور جب بار بار ابو جہل نے صحابہ کرام کو ستانا شروع کر دیا, جب بار بار ابو جہل مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا, جب بار بار ابو جہل اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھنے لگا, تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کا نام نکال دیا. تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ابو جہل کا نام نکال دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، دو آدمی ہیں تیرے نزدیک جو محبوب ہے، تو اسے اسلام کی دولت دے دے، تو اسے مسلمان بنا دے، ایک ابو جہل اور ایک عمر۔ لیکن جب ابو جہل دشمنی میں بڑھنے لگا، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے ابو جہل کا نام نکال دیا اور بار بار یہ دعا کرنے لگے، اللہم اعد الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ تو صرف حدیث کے اندر خاصہ کا لفظ ہے کہ اے اللہ تو صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول بھی کر لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی بن گئے۔ اور اسی دن مکہ کے اندر مسلمانوں نے سب سے زوردار نعرہ اللہ اکبر لگایا تھا۔ اس سے پہلے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکے۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، آپ کو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نماز چھپ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلیے خانہ کعبہ کے صحن میں، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس، خانہ کعبہ کے آس پاس آپ نماز پڑھیے اور دیکھتا ہوں کہ کون آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں نماز بھی پڑھی، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں آگے بڑھ سکے اور مسلمانوں کو ستا سکے، مار سکے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر معلوم ہو جاتا کسی کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہو گیا تو اسے مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا بہادر انسان پورے عرب کے اندر کہیں نہیں پایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بہادر انسان۔ تاریخ کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اونٹ کے چمڑے کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور 10 آدمیوں کو بولتے تھے کہ تم پکڑ کر کے کھینچو۔ چمڑے پھٹ جایا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جس جگہ پر پاؤں رکھا کرتے تھے اس جگہ سے 1 انچ بھی ہٹا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنے زیادہ طاقتور تھے۔ اب سب کو معلوم تھا کہ زمانے جاہلیت میں اتنے زیادہ طاقتور ہیں، اور پھر آج اگر ہم ان سے کچھ بات کیے تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ کسی نے بھی اف تک نہ کیا۔ یہی وہ دن تھا جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق لقب ملا۔ اسی لیے جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کو پھر کوئی ستا نہیں سکا، مسلمانوں کو کوئی مار نہیں سکا۔ جو سب کے سامنے میں مکہ کے اندر مسلمانوں کو مارا اور پیٹا کرتے تھے، ویسی پھر جرأت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد نہیں ہوئی۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ یہ صحیح حدیث کی روشنی میں جو ترمذی کا اور مسند احمد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ لیکن جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا، وہ بالکل ہی جھوٹا واقعہ ہے، یاد رکھ لیجیے۔ آپ لوگ چونکیے مت، یہ کوئی نئی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے، یہ بالکل ہی جھوٹا واقعہ ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، من گھڑت روایات ہے۔ ایک نہیں بلکہ 5 راوی ایسے ہیں جو کہ کذاب تھا اور حدیثیں گڑھا کرتا تھا اس حدیث کی سند میں، اس واقعہ کے سند میں۔ تو اسی لیے میں نے آج تک اس کو کبھی بیان نہیں کیا اور آج بھی اس کو بیان نہیں کیا، تو چاہے وہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے۔ تو خیر میرے دوستو، لیکن اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد مصطفیٰ تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟
کہا کہ میری بیوی عائشہ. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرد میں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کے والد محترم یعنی کہ ابو بکر. کہا کہ پھر اس کے بعد کون ہے؟ کہا کہ اس کے بعد عمر ہے. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ بات بھی آپ سن لیں کہ دنیا کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کامل مومن ہونے کی گواہی دی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکڑ رکھا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہے الا من نفسی، مگر میری ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہے. میں اپنے ذات سے اپنے نفس سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، آپ سے اتنا زیادہ محبت نہیں رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات ہے اور اگر ایسی سوچ ہے تمہاری تب تو تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو. تمہارے پاس کامل ایمان نہیں ہے جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھ لو، اپنی جان سے زیادہ تم مجھے پسند نہ کرنے لگو، تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو. تمہارا اسلام، تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، فوراً یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر بات ایسی ہے پھر تو اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ اکبر. تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا الان یا عمر، اگر تم نے یہ اقرار کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اب تم پکے مومن ہو. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکے ایمان اور مومن ہونے کی گواہی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر دی. اور ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی. یہاں پر میں آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، پہلے زمانے میں لوگ محدث ہوا کرتے تھے. محدث نہیں، محدث بولے تو حدیث پڑھنے والا، محدث بولے تو الگ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، پہلے زمانے میں لوگ محدث ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے. اگر میری امت میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اسی حدیث کے اندر آگے اس بات کا ذکر ہے کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے فرشتے آ کر کے باتیں کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نبی اور رسول نہیں ہوتے تھے، نبی اور رسول نہیں ہوتے تھے، لیکن فرشتے ان سے آ کر کے باتیں کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر سیدہ مریم علیہ السلام سے جبریل امین نے بات کی تھی. تو پہلے بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں نہیں ہے، قیامت تک ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان جو ہے کسی فرشتے سے بات کر لے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہاں اگر میری امت میں سے کوئی اگر ہے ایسا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا تھا. اللہ اکبر. جیسا بولتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے تھے اللہ رب العالمین ویسا ہی وہی اتار دیتا تھا. کیا کمال تھا، کیا مقام و مرتبہ تھا اللہ رب العالمین کے پاس، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. پوری دنیا کا ولی بھی ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ اتنے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، یاد رکھ لیجئے. کہتے ہیں کہ ہمارے ولیوں کے ایسے اور ایسے کرامات ہیں. یہاں سے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامت ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ جو کہتے تھے اللہ ویسا ہی وہی اتار دیتا تھا. بھلا بتلائیے کہ حضرت عمر تو نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، صحابی ہیں، لیکن کیسا ایمان ہے، کیسا اسلام ہے اور کیسی محبت ہے، جیسا عمر کہے ویسا رب وہی اتار دے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا کہ
کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے، طواف کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے کہا، فوراً اللہ رب العالمین نے یہ وحی اتار دی کہ اے جبریل امین جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں یہ حکم دے دو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ اے مسلمانوں تم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو۔ اللہ اکبر، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں، اگر آپ ایسا کر دیں تو اچھا ہوگا کہ آپ اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اور مسلمان کی تمام عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دے کہ وہ مردوں سے پردہ کر لیا کرے۔ ادھر حضرت عمر نے کہا اور ادھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ اے جبریل امین جاؤ وحی لے کر کے اور آج سے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دو۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے، ہوا یہ کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ نان اور نفقے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں خرچے زیادہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو اور اس رائے کو سن کر کے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اے امہات المؤمنین والمؤمنات، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم تکلیف دے رہی ہو۔ یاد رکھ لو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اگر اللہ چاہے تو اللہ رب العالمین تم تمام عورتوں کو طلاق دلوا دے اور تمہاری جگہ پر کسی اور ایسی عورتوں سے نکاح کرا دے اپنے نبی کا جو تم سے زیادہ پاک باز ہوں گی، جو تم سے زیادہ دیندار ہوں گی، جو تم سے زیادہ اللہ والیہ ہوں گی۔ ایسا حضرت عمر نے کہا، ادھر حضرت جبریل امین وہی لے کر کے آگے اور کہا کہ اے نبی کی بیویاں سن لو، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ کہ اگر تم باز نہیں آئے اپنی حرکت سے تو اللہ رب العالمین تمہیں طلاق دلوا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر جو حضرت عمر کہتے ہیں وہی اللہ رب العالمین وہی اتار دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے، غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر کا معاملہ ہوا، قیدی پکڑے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے اور مشورہ پوچھا، تمام نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ اس وقت قیدی کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا، آپ نے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ دیا، حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم ان سے جرمانہ لے لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے، میری یہ رائے ہے کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں، یہ جتنے بھی جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیجئے، اور یہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار جو کفر میں ہیں ان کی گردنیں اڑا دیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ کفر کے لیے ہمارے دلوں میں نرمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند کر لی۔ ادھر اللہ رب العالمین نے یہ وحی اتار دی کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اللہ نے لکھ دیا تھا ویسا ہو گیا۔ اگر تقدیر کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی تو آج اس بات کی وجہ سے بہت بڑا عذاب آ جاتا تو مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ شراب کو حرام قرار دے دیجئے۔ انہوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا، اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ انہی کے کہنے سے شراب حرام ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے۔ اور وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، منافقی نہیں منافقوں کا سردار تھا، جب یہ مر گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کافروں
اور ان منافقوں کے بارے میں مغفرت کریں گے تب بھی اور مغفرت نہیں کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے تب بھی اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ جیسے ہی آگے بڑھے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مت پڑھائیے اس کی نماز جنازہ، یہ جو ہے منافق انسان تھا، یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہے تو کروں اور چاہے تو نہ کروں۔ ادھر حضرت عمر نے کہا کہ مت پڑھائیے، ادھر اللہ رب العالمین نے فوراً یہ وحی اتار دی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی منافق اگر مر جائے، کوئی کافر اور مشرک اگر مر جائے تو آپ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے محدث تھے اور کتنے بڑے ملہم تھے، الہام ہوتا تھا ان کے اوپر۔ اتنا ہی نہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، جانتے ہیں اس وقت بھی حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں، ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہتان عظیم ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا وہی جملہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی نازل کیا ہے اور اس واقعے کو کہا کہ ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ اکبر، جیسا عمر کہتے تھے ویسا ہی اللہ رب العالمین وہی بھی نازل کرتا تھا۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اور جو بشارت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دی تھی ان میں سے ایک بشارت یہ بھی تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، ساتھ میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور عثمان بھی تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ طاری ہو گیا، احد پہاڑ کے اوپر حرکت میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور کہا کہ اے احد پہاڑ اسکن، ٹھہر جا، خبردار، تو رک جا، تو کیوں ہل رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں؟ 2 شہید کون کون سے؟ ایک وہ شہید جن کے بارے میں آپ نے پچھلا خطبہ جمعہ سنا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو شہید ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے دوستو، جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر خلیفۃ المسلمین والمومنین تھے، دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، کہ اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت دے۔ دیکھیے حضرت عمر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت دے، اور اتنا ہی نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے فی بلد رسولک، کہ اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت دے تیرے رسول اور تیرے نبی کے شہر میں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام اور سننے والے سوچا کرتے تھے کہ بھلا نبی کے شہر میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ کے اندر عمر کو کون مارنے آئے گا؟ عمر کی شہادت کیسے ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ پورے دنیا کے اندر اس وقت اسلام پھیل چکا تھا، مدینہ کے اندر کوئی بچا ہی نہیں تھا جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکے، اور حضرت عمر کا اتنا روب اور دبدبہ تھا۔ تاریخ کے اندر جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حکومت کے پرخچے اڑا دیے تھے تو وہ اتنا ڈر گیا تھا، اتنا خوف کھا گیا تھا کہ اپنے لوگوں سے، اپنے درباریوں سے کہا کرتا تھا کہ میرے سامنے میں عمر کا نام مت لو، اس لیے کہ جیسے ہی وہ عمر کا نام سنتا تھا وہ تھر تھر کانپنے لگتا تھا، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، اس کے اوپر ہیبت سے سمجھ لیجیے کہ اسے فٹس آ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لقوہ کی جو بیماری کہتے ہیں وہ فالج کا اٹیک ہو جایا کرتا تھا صرف عمر کے نام سن کر کے۔ اللہ اکبر، اتنا ہیبت اور اتنا روب اور اتنا جلال تھا۔ اسی لیے جانتے ہیں صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک ایسی ذات تھی کہ جب تک وہ زندہ تھے اسلام اور مسلمان یہ ہمیشہ عروج کے اوپر رہے اور مسلمان باعزت سے زندگی گزارتے رہے، اور جو مسلمان اسلام کے اندر آیا واپس نہیں کیا، لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی شہادت ہوئی
اسلام اور مسلمان اسی دن سے زوال پذیر ہونے لگے، اور جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اسی دن سے، سن لیجئے بہت بڑی بات ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ فتنہ کے لیے دروازہ تھے، ایک دیوار تھے مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک دروازہ تھے۔ کہا کہ جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اسی دن سے اسلام اور مسلمان کے اندر دین اور دنیاوی معاملات، دین اور دنیا دونوں معاملات میں نقص پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت دے، اور تیرے راستے میں شہادت کی موت دے، اور تیرے نبی کے شہر میں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کرنے پر آئے تو کیا کر دیتا ہے، ذرا آخر میں وہ بھی سن لیجئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں مانگا کرتے تھے، ادھر واقعہ کچھ یوں ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تو صفوں کو دیکھتے ہوئے آتے اور کہتے کہ صفوں کو درست کر لو، صفوں کو ملا لو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، دیکھا کہ لوگوں نے صف لگا لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے سب سے زیادہ قریب میں تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابھی حضرت عمر بن خطاب نے اللہ اکبر کہا ہی تھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہی تھی، اور سورہ احزاب کی چند آیتیں تلاوت کی ہی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دوران نماز یہ کہا کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے، مجھے کسی نے قتل کر دیا۔ کہا کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا۔ جو سامنے والے تھے انہیں تو بات سمجھ میں آئی، لیکن جو پیچھے تھے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ادھر جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا، عمرو بن میمون نے دیکھا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، تو دیکھا کہ پورا پیٹ پھٹ گیا اور خون ہی خون نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ چاقو مارنے والا ابو لولو فیروز نام کا آدمی تھا، جو کہ کافر اور مشرک تھا، مدینہ کے اندر، ایران سے مدینہ کے اندر غلام بن کر کے اسی لیے آیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کو شہید کر سکے۔ اللہ اکبر۔ انسان جو دل سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، یاد رکھ لیجئے میرے دوستو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے خون جاری ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس انسان کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے خنجر سے 13 مسلمان کو زخمی کر دیا، جس میں سے 7 وہیں پر مر گئے۔ جب دیکھا کہ یہ اور آدمیوں کو زخمی کر رہا ہے تو ایک مسلمان صحابی نے اس کے اوپر اپنا چادر ڈال دیا۔ جب یہ ابو لولو فیروز نامی آدمی دیکھا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، تب اس نے خود سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ جانتے ہیں شیعہ لوگ اس کو مانتے ہیں، شیعہ لوگوں کا یہ ولی ہے، ایران کے اندر اس کی مزار بھی ہے، اس کی پوجا پاٹ بھی ہوتی ہے، سب سے بڑا ولی یہ خبیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے خون جاری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسی وقت دوران نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا اور کہا کہ اب آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ ابھی تو حضرت عمر تلاوت کر رہے تھے، اب یہ دوسری آواز آئی، تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ کہنے لگے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد اٹھا کر کے لے جایا گیا گھر پر۔ جب دیکھا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پیٹ پورا پھٹ چکا تھا۔ کھجور کا پانی ڈالا گیا تو پیٹ سے نکل گیا، جیسے دودھ ڈالا گیا تو پیٹ سے نکل گیا۔ لوگ آپ کی تعریف ہی کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اب آپ نہیں بچیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں یہ ایسا دن تھا جس دن مدینہ کا ہر انسان رو رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہر انسان کا اپنا بیٹا مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آ رہے ہیں ایک ایک کر کے تعریف کر رہے ہیں کہ آپ تو ایسے تھے، آپ تو ایسے تھے۔ ایک نوجوان آیا، ذرا غور سے سنیے، ایک نوجوان آیا آپ کی تعریف کی، وہ نوجوان تعریفیں کی اور تعریف کر کے جانے لگا۔ یا عبرت ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں یہ حصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر کے جانے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے بلاؤ، وہ نوجوان کو بلاؤ۔ نوجوان کو بلایا گیا، کہا کہ آپ کا جو کپڑا ہے ٹخنے سے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔
مرنے کے قریب ہے حضرت عمر، شہید ہونے جا رہے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پھیلانے کی فکر، اسلام کو پھیلانے کی فکر دیکھ لیجئے. کہا کہ اے میرے بھتیجے، بھتیجے کا لفظ ہے، کہا کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، تمہارا جو کپڑا ہے یہ ٹخنے سے نیچے ہے، آپ اس کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لو. یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا کپڑا بھی زیادہ دن چلے گا، اور یہ چیز تخنا سے اوپر کپڑا رکھنا یہ تمہارے رب کے نزدیک باعث تقوی بھی ہے. سن لیجئے، پتہ یہ چلا کہ جو انسان، جو نمازی ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھے گا وہ متقی نہیں بن سکتا ہے، وہ تقوی والا نہیں بن سکتا ہے. وہ اگرچہ نماز پڑھ لے یا کچھ بھی کر لے. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. فکر دیکھ لیجئے. کہا کہ آپ اٹھا لیجئے نصیحت، یعنی آخری وقت میں بھی اسلام کو پھیلاتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا ابن عمر ادھر آؤ. بلایا کیا؟ کہا کہ اے میرے بیٹے، جاؤ تم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ عمر نے سلام کہا ہے. یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، یہ مت کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ عمر نے سلام کہا ہے. اور یہ کہنا کہ حضرت عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ یہ پوچھنا کہ اجازت مانگتے ہیں. حضرت ابن عمر جاتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سوال کرتے، پوچھتے اور کہتے ہیں. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے تو وہ جگہ اپنے لیے رکھا تھا، لیکن آج میں اپنی ذات کے اوپر فاروق کو ترجیح دے رہی ہوں. اللہ اکبر. جاتے ہیں حضرت ابن عمر. لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر آگے ہنگامہ ہو گیا، کیا جواب لے کر کے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھایا گیا. کہا کیا خبر لائے ہو؟ کہا ابن عمر نے، ان کے بیٹے نے، کہ وہی جو آپ چاہتے تھے انہوں نے اجازت دے دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی. جب تم مجھے نہلا لو اور جب تم مجھے کفن دے ڈالو، یعنی کہ کفن پہنا دو، تو اس وقت بھی میری ناش کو، میری لاش کو اما عائشہ کے پاس لے جانا اور پھر ایک مرتبہ پوچھنا کہ عمر نے تمہیں سلام کہا ہے اور اجازت مانگی ہے. آخر وقت میں بھی ایک مرتبہ ضرور پوچھ لینا. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے. لہٰذا ویسا ہی کیا گیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، نہلانے اور دھلانے اور کفنانے کے بعد پھر ان کو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور پھر پوچھا گیا. تب انہوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں، میں نے اپنی ذات کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دے دیا، لہٰذا ان کو وہیں دفنایا جائے. اللہ اکبر. اور دیکھ لیجئے کیا مقام مرتبہ ہے. پوری زندگی بھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی کہتے تھے. پوری زندگی بھر مکہ سے لے کر کے مدینے تک یہی کہتے تھے کہ میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے. جنت کے اندر میں بھی تھا، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. یعنی دنیا کے اندر ہر جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کا نام لیا. اور آج بھی دونوں بھی دفن، یعنی کہ ابو بکر، عمر، تینوں بھی سمجھ لیجئے آج بھی یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلوؤں میں دفن ہیں. جنت کے اندر بھی ساتھ میں ہوں گے اور صراط مستقیم کے اوپر بھی ساتھ میں پار کریں گے، حوض کوثر کے اوپر بھی ساتھ میں ہوں گے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. لہٰذا یاد رکھ لیجئے جو ابو بکر اور عمر سے محبت کرے گا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دونوں سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستو. تو یہ تھا مختصر حالات زندگی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو آج کا یہ خطبہ جمعہ ہم نے اس لیے بیان کیا کہ 26 ذی الحجہ ہی کے دن ان کی شہادت ہوئی تھی یا 1 محرم الحرام کے دن. اب ذرا سوچئے، حضرت حسین کی شہادت مناتے ہیں مسلمان، کیا حضرت عمر کا مقام مرتبہ حضرت حسین سے کم ہے؟ لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا محرم کے مہینے میں. تو اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا ہم آپ کو محرم الحرام اور کربلا، محرم کے بارے میں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کربلا کی اصل حقیقت کیا ہے اور حضرت حسین کے قاتل کون تھے. انشاءاللہ ان تمام باتوں کی وضاحت ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر کریں گے. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک جو حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان تمام صحابہ کرام کے راستوں پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.